صدر ٹرمپ کی نئی تجاویز اور سخت شرائط کے باعث ایران ڈیل جلد ہونے کے امکانات معدوم۔ امریکہ کی معاہدے میں ترمیم کے بعد ایران کا بھی ترمیم بھجوانے کا فیصلہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران میں پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی بتا دیا، واضح نتیجہ سامنے آنے تک کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ سفارتی محاذ پر دشمن کے الفاظ اور وعدوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ ایرانی عوام کے حقوق کی ضمانت یقینی بنانے تک کسی معاہدے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ ایرانی مذاکرات کار کا دو ٹوک پیغام۔ صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر سیاسی دباؤ کا شکار۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہی اپنی جماعت کے ارکان بھی مخالفت کرنے لگے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، ایران جنگ کے دباؤ کے باعث ٹرمپ نے ویکینڈ گھر کے بجائے واشنگٹن میں ہی گزارا۔ ایران نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد سے بند دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ سے پیداوار بحال کر دی۔ پارس گیس فیلڈ کے 3 آف شور پلیٹ فارم سے پیداوار بحال کی گئی۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے بیت لحم میں فلسطینی نے اسرائیلیوں پر کار چڑھا دی، 3 افراد زخمی۔ اسرائیلی فورس نے فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں تاریخی الشقیف قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل اور گولانی بریگیڈز کا پرچم لہرا دیا گیا۔ صہیونی فوج کا قلعے کے اطراف اور وادی السلوکی میں بڑا آپریشن۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں اسپتالوں کے قریب بھی بمباری۔ 13 طبی اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کا جوابی ڈرون حملہ، شمالی اسرائیل میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 40 روز گزر گئے، 10 پاکستانیوں سمیت کوئی بھی رہا نہ ہو سکا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق قزاقوں نے پہلے 10 ملین پھر 4 ملین ڈالر سے تاوان مانگا۔ مذاکرات ابھی تک بے نتیجہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال۔ گلگت بلتستان میں پرامن اور شفاف الیکشن یقینی بنانے کی تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی، وزیر اعظم کی گفتگو۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر پہنچ گئی۔ نون لیگی قائد نواز شریف نے انتخابی مہم کی ذمہ داری خواجہ سعد رفیق کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو آج اسکردو میں شگر کے مقام پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ ڈان نیوز نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی اہم تجاویز حاصل کر لیں۔ دستاویز کے مطابق شرح نمو کا ہدف 4%، اوسطاً مہنگائی کا ہدف 8.2% رکھنے کی تجویز۔ بھارا کھوڑ ٹریفک حادثے کا کم عمر مرکزی ملزم گرفتار، ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں، واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اور پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ کے لیے دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ دونوں ٹیمیں آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تیسرا اور آخری میچ بھی 4 جون کو لاہور میں ہی ہوگا۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔